آپ کے خیال سے اس وقت کون سا فریق ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ڈائلاگ نہ ہونے دینے میں؟ وہ گورنمنٹ ہے، وہ عمران خان ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کون ہے؟ آپ کا ذرا بہت وسیع تجربہ یہ فریق نہیں ہو سکتے نا، یہیں پہ خرابی ہے جب یہ فریق بن گئے. ٹھیک، جب مقصد ایک ہو تو آپ فریق نہیں ہو سکتے. مقصد درست کریں، یہ رفاقت میں تبدیل ہو جائے گی. سر آپ خود ذرا وزیر اعظم بھی رہے، آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، آپ سب کے رول کو جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے، پولیٹیشین کا کیا رول ہے، بیوروکریسی کیا کرتی ہے، اپوزیشن کیا کرتی ہے. تو آج جس جگہ پاکستان پہنچ چکا ہوا ہے اس میں ایک موقف یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ملک کے خلاف بغاوت کر دی اور 9 مئی ہو گیا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو آپ ایک اسٹیٹ کے سربراہ بھی رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کو آپ اپنے جب اگر حساب میں دیکھیں کہ آپ کے دور میں کچھ طرح کی چیز ہوئی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں، کسی نے قانون توڑا اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ اسٹیٹ کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی آدمی شخص ادارہ توڑے، قانون کو توڑے تو اس کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے. 9 مئی کو آج 15 مہینے ہو گئے، آپ نے کارروائی نہیں کی کسی کے خلاف. کیوں ڈیلے ہو رہی ہیں چیزیں؟ ڈیلے نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر آپ وہ جتنی آپ دیر کریں گے آپ کا مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. اب آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں، پچھلے 3 ہفتے کی بات ہے، وہاں پر رائٹس ہوئے، ابھی بھی تناؤ کی کیفیت ہے، تشویشناک حالات ہیں، لیکن انہوں نے پکڑ کے سزائیں دینی شروع کر دی. دن رات عدالتیں بیٹھی ہیں، انہوں نے شہادت اکٹھی کی، سامنے رکھی، جج نے فیصلہ کیا، لوگ جیل میں بیٹھے. ٹھیک، ہمیں 15 مہینے ہو گئے، اس ملک کے اندر جتھوں نے حملہ کیا فوجی تنصیبات پر اور ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے کچھ لوگ غیر قانونی اٹھا لیے، کچھ کو اندر کر دیا، کچھ کو باہر کر دیا، لیکن ہم نے کسی کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی. ٹھیک، یہ بہت بڑی ناکامی جو جن پہ ثابت ہوتا ہے ان کو آپ کفر کردار تک پہنچائیں. اس میں کیونکہ ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ شاید حقان عباسی صاحب خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ فیکٹ ہے؟ مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے بیانات سے، آپ کی گفتگو سے یہ ایک تاثر لیا جاتا ہے کہ کہیں شاید آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے یا خان صاحب کے لیے، لیکن آپ کی ابھی کی اسٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں. میں کسی کے لیے سافٹ کارنر یا ہارڈ کارنر نہیں رکھتا. ٹھیک، میں آئین کی بات کر رہا ہوں، ملک کے قانون کی بات کر رہا ہوں. حکومت ناکام ہو گئی ہے سر. حکومت کا کام تھا، کسی نے قانون توڑا ہے، آپ کی تنصیبات پر حملہ آور ہوا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں. آپ نے کیوں نہیں کی؟ میرا یہ سوال ہے. ٹھیک، یہ درست ہے، لیکن اس میں یہ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جیسے جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، آپ کے ٹائم میں بھی ذرا وہ اہم عہدوں پہ رہے، آپ سے ڈیفینیٹلی ان کا انٹریکشن بھی رہا ہوگا، تو ان کی گرفتاری اور یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تانے بانے ہیں، وہ 9 مئی سے بھی ہیں، وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں، اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر جو آپ کا ایک موقف ہے کہ سب بیٹھیں، تو اس گرفتاری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہ والا آپشن اب بھی ہے کہ کسی جگہ بیٹھ کے معاملات آگے ہوں، یا بات آگے نکل چکی ہے؟ اس معاملے کو اس سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ تو کنیکٹ ہو رہا ہے نا، بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چلانے میں بھی ہے. معذرت سے کدھر ہے کنیکشن؟ آپ کے خیال سے جنرل فیض انوالو نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کی کسی بھی معاملے میں؟ تو ایک عام آدمی، مجھے نہیں پتا. جنرل فیض کو فوج کے ذمہ دار افسروں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کرمنل ایکٹ کیا ہے، انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، کوئی ٹاپ سٹی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس پر ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، یہ کہا گیا. انہوں نے کہا جی کہ اور بھی باتیں آئیں گی. تو آج جو ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے وہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہیں، جو ان کے خلاف چارجز لگے ہیں. وہ آپ اس کو بعد میں اگر وہ مزید چارجز لگانا چاہتے ہیں جن کا تعلق مئی 9 سے ہے، تو وہ حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی. یا جیسے الزام لگانے سے میری بات سن لیں، اریسٹ ہوئے ہیں جو دیکھیں، میں شاید وہ کرتے میرا ان معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی تعلق ہے. ٹھیک، یہ فوج کے معاملات ہیں، وہ ان کا اپنا قانون ہے، آرمی ایکٹ ہے، ریگولیشنز ہیں. ان کی اگر کوئی فوجی افسر سرونگ یا ریٹائرڈ ان کو توڑتا ہے، وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. جب آپ فوج کے افسر بنتے ہیں تو آپ اپنے وہ حقوق چھوڑ دیتے ہیں جو آئین آپ کو دیتی ہے، آپ ایک ڈیفرنٹ نظام میں چلے جاتے ہیں. جس نے بھی کی ہے، یہ فوج کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. ٹھیک، اور آپ اس میں شامل نہ ہو تو بہتر ہے. مطلب یہ پی ٹی آئی اور یہ نیکسز نہیں ہے، آپ کو یہ لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے، تو پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں. ٹھیک، دیکھیں نا، آپ کے پاس آپ کسی کے خلاف فوجی عدالت میں کارروائی اس وقت کریں گے جب وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرے گا،
اور کسی فوجی افسر کے ساتھ مل کر یا اس کی مدد کر کے فوج کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ قانون کہتا ہے. ٹھیک. اس میں کیا سارائی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. انصاف میں کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ہم کسی پر, یہ میں خود اس سے گزر چکا ہوں, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, ایک دفعہ نہیں, میں بہت دفعہ گزر چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کچھ تو ہوا ہوگا نا جی, تو کچھ نہیں ہوا. اب جو اصل کل بھی کچھ جرنلسٹ اس پہ ایک دو ٹی وی شوز میں بات ہو رہی تھی کہ ابھی ظاہر فیض صاحب ہیں, پھر لیٹر آن یہ میں بھی باجوہ صاحب تک بھی بات جائے گی, اور اس میں آپ کا ذکر ایک جگہ ایک سینئر صحافی انہوں نے کیا کہ ملک احمد خان اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کے بڑے قربت دار تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے رہتے تھے. تو ابھی بھی پی ایم ایل این میں بھی کچھ وائسز ہیں جو چاہتی ہیں کہ اگر کوئی معاملات جاتا ہے تو وہ جنرل باجوہ صاحب تک نہ جائے, اور اسی طرح آپ کا اور ملک احمد خان کا بھی نام لیا گیا. تو اس پہ آپ نام لیتے رہے نا, حقیقت بڑی مختلف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ زیادہ ٹائم بیٹھے رہتے تھے اور ان کے ساتھ کہاں بیٹھے رہے جنرل باجوہ کے پاس. ان کا کیا نام ہے جرنلسٹ کا؟ شاید مطلع نے کل کہا. شاید مطلع صاحب مجھے بتا دیں میں کہاں بیٹھا رہتا تھا, کیونکہ انہوں نے کچھ کالمز بھی آپ کو یاد ہوگا پہلے لکھے تھے. کالم, میں ان کے کالم کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک. کیا جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھنا جرم ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں. اچھا, میں جنرل جوہر کے ساتھ کب بیٹھا تھا؟ جب وہ, میں پرائم منسٹر تھا, وہ آرمی چیف تھے. کیا یہ بیٹھنا جرم ہے؟ بیٹھنا چاہیے. نہیں, مجھے بتائیں نا. انہوں نے یہ آپ پہ بیسیکلی پوائنٹ آؤٹ کیا نا, تو میں نے کہا آپ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم 6-8 گھنٹے ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگز ہوتی تھی, ہم وہاں بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ پرائیویٹلی بھی میٹنگز ہوتی تھی جہاں فیصلہ ہم نے کبھی نہیں کیا. میں نے فیصلے جو آفیشیل فورمز پہ ہوتے تھے. اس کے علاوہ میری زندگی میں 3 ملاقاتیں ہیں جنرل باجوہ صاحب سے. ایک 2018 میں ان کی دعوت پر جب ہم حکومت چھوڑ چکے تھے, میں اور خواجہ آصف صاحب اور جو مفتاح اسماعیل صاحب, جنرل باجوہ کی دعوت پر ان سے ملنے گئے تھے اپنی پارٹی کو بتا کر. وہ میٹنگ اکانومی پر ہوئی تھی. اس کے بعد میری کوئی ملاقات جنرل باجوہ سے نہیں ہوئی. جب اس دفعہ آرمی چیف کی چینج کا وقت آیا تو میں نے از خود اس میں یہ ایک رول ادا کیا. میں نے 2 میٹنگز اس کے اندر میں نے جنرل باجوہ صاحب سے کی ہیں, جس کے گواہ وہ ہیں اور میں ہوں. ٹھیک. اس کے علاوہ اگر بیٹھنا جرم ہے کسی کے ساتھ تو میں اس جرم کا مرتکب نہیں ہے. وہی بات ہے سر. ایک چھوٹا سا سوال ہے. امپریشن یہ ہے کہ شاید وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور یہ جو ظاہر پی ایم کی گورنمنٹ وغیرہ, اس کے لیے کوئی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کاموں میں نہیں پڑتا. ٹھیک. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ایک میٹنگ وہاں پر ہوئی ہے جنرل باجوہ سے اور 2 میٹنگ یہاں پر ہوئی ہے. میں کسی چھپی میٹنگز نہیں کرتا. ٹھیک. اور یہ ایک مقصد تھا جو میں نے از خود اپنایا. نہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا نہ کسی اور نے مجھے کہا. نئے چیف کی اپائنٹمنٹ پہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی شاید اس سے پہلے جی میں نے اس دفعہ جب بات ہو رہی تھی اس میں بہت ابہام پیدا ہو رہا تھا. میں نے ایک شخص جس کی باجوہ صاحب سے بھی رابطہ رہا جب میں پرائم منسٹر تھا, تو میں نے کہا کہ میں اپنا رول ادا کروں تاکہ یہ معاملہ وہیں جاتا نظر آ رہا تھا جہاں 2019 کا معاملہ تھا. ٹھیک. یعنی ابھی جب یہ نئے آرمی چیف آ رہے تھے کہیں باجوہ صاحب ایکسٹینشن کے وجہ سے آپ کی ملاقات ہوئی کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے یا کوئی جنرل ملاقات تھی؟ نہیں, میرے ایکسٹینشن کے بارے میں نہیں ملاقات تھی, لیکن ایکسٹینشن کی کوشش اس وقت کی جا رہی تھی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. آپ ڈیفینیٹلی میاں صاحب کے انتہائی قریب ترین لوگوں میں سے تھے, آپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا, اب بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. تو اس وقت میاں صاحب کی طرف سے جو پیغام رسانی تھی اس میں یہ تاثر ہے کہ ملک احمد خان اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور شاید کوئی ایک آدھ اور یہ اس میں رول پلے کر رہے تھے کہ جی نئے چیف عاصم منیر صاحب کو آنے دیں اور آپ ایکسٹینشن نہ لیں. تو اس طرح کی کوئی آپ کے علم میں ہے چیز؟ میں زندگی میں پیغام رسان نہیں رہا. میں معاملات میں پیغام رسانی نہیں کرتا. گڈ ول ویسچر نہیں ہے. میں نے ایک ذمہ داری محسوس کی, اس پر میں نے عمل کیا. ٹھیک. اس کے میاں نواز شریف صاحب بھی گواہ ہیں اور جنرل باجوہ صاحب بھی گواہ ہیں. میں نے کیا کہا اور کیوں کہا اور کیا ہوا. یعنی آپ نے جسٹ ایک ایڈوائس دی ہوگی کہ میری ذمہ داری تھی, میں نے پوری کی ہے. لیکن وہ ہم 3 افراد کے درمیان ہے. وہ بات ابھی کسی کو نہیں پتا. وہ میاں صاحب اس کو کیونکہ 3 افراد کے درمیان ہے. باجوہ صاحب کر سکتے ہیں, میری ان کو اجازت ہے کہ میں نے کیا میٹنگز میں کہا ان کو, اور میاں صاحب کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ میٹنگز میں کیا کہا.
ٹھیک سر، یہ بتائیں کہ اب آپ کی جو پارٹی عوام پاکستان پارٹی، اس کی طرف آتے ہیں کہ آپ ایک سسٹم میں رہے، آپ پی ایم ایل این کے اہم ترین پوزیشن، پھر پرائم منسٹر تک پہنچے، آپ نے سسٹم کے اندر کی خامیاں بھی دیکھی ہیں، خوبیاں بھی دیکھی ہیں، تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اب یہ نئی پارٹی آپ کی حالات تبدیل کر دے گی؟ اور ان دنوں ایک پرسپشن اور ایک رومرز بھی ہیں کہ یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سارے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا اور شاید خاقان صاحب اس میں پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کہیں آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہو، کہیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ سی ویز لی جا رہی ہیں؟ آپ کی سی وی کا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن لوگوں کی سی ویز میں سی وی تیار رکھی ہوئی ہے. تو کیا سر حالات ہیں؟ میں نے 35 سال سیاست میں، 36 سال پورے ہو گئے. ٹھیک. میں زندگی میں کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہا اور نہ اس کے بعد کبھی بنوں گا. ان کے غیر آئینی عمل سے ٹیکنوکریٹک ہمیشہ سیٹ اپ نقصان، ویسے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہوتا ہے تو آپ نہیں ٹیکنوکریٹک سیٹ بنیں اپ اس ملک میں نہیں چل سکتا. ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کس بات کو کہتے ہیں؟ آپ کون ہے ٹیکنوکریٹ اس ملک میں؟ اس کو نام بتائیں. مطلب وہ کہتے ہم نے جو جماعت بنائی ہے ہیں اقتدار چھوڑ کے بنائی ہے. ٹھیک. میں مسلم لیگ نون کا سب سے سینئر ترین آدمی تھا، میں ان کا وزیر اعظم رہا تھا. ٹھیک. آج وہ پارٹی اقتدار میں ہے، صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی. میں وہ چھوڑ کے آیا ہوں، ایک مقصد کے لیے آیا ہوں. وہ مقصد یہ ہے کہ ملک کی بہتری ہو سکے. مجھے آج تینوں بڑی جماعتوں کے اندر کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی وہ بات نظر نہیں آتی جو ملک کے مسائل حل کر سکے. لیکن سر جب یہ آپ چینج کی کوشش کریں گے، ڈیفینیٹلی آپ کر رہے ہیں، آپ ایک اس ملک کا بڑا برین بھی ہیں، پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی، لیکن آپ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے تبدیلی پی ٹی آئی کے ذریعے آئی تھی کہ وہ سارے پی ایم ایل این سے لوگ ادھر آ گئے، پیپلز پارٹی سے آ گئے، کل پتہ چلے کہ آپ کے پاس بھی سارے وہی نون والے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ چھوڑ کے آئے، یا کوئی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک آپ کی طرف آ جائے، تو پھر چینج کیسے آئے گا؟ یہ نہ فارورڈ بلاک ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ یہ الیکٹیبلز کی جماعت ہے. الیکٹیبل ہونا جرم نہیں ہے، لیکن ہر الیکٹیبل قابل قبول نہیں ہے. میں پاکستان میں ہر سیاستدان کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں وہ کہاں سے آیا ہے، اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وہ لوگ جو ملک کے لیے کچھ دے سکتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ملک سے لینے والوں کے دروازے ہمارے پاس کھلے نہیں. پچھلے دنوں حسن اقبال صاحب کا بڑا سر چل رہا تھا کہ ان کو آپ نے انوائٹ کیا اور وہ شاید کہیں کسی سٹیج پہ آپ کو جوائن کریں گے، کہیں ان سے ہوا؟ میں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا. جو لوگ ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہیں انہوں نے خود رابطہ کیا کہ ہم اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم انوائٹ کریں گے، ہمارا یہ کام ہے. ہم دعوت دیں گے کہ ہم ایک نیک مقصد کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں جو شامل ہونا چاہے وہ آئے گا. حسن اقبال صاحب میرے دوست ہیں، میری کوئی بات اس معاملے میں ان سے نہیں ہوئی.